بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سکندر خان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو ہمیشہ پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ جائے اور آپ کو سبق بھی ملے۔ تو کرتے ہیں ہم شروع۔ ایک بار کیا ہوتا ہے کہ ایک جنگل میں ایک گاؤں ہوتا ہے، وہ شہر سے دور بیچ میں جنگل ہوتا ہے، گاؤں اور شہر کے بیچ میں۔ تو گاؤں والے اپنا گاؤں چھوڑ کے کدھر بھی نہیں جاتے، وہیں ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا گاؤں میں۔ تو ایسا کئی ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ لوگ وہیں رہتے ہیں، اور وہاں پر ایک بار کیا ہوتا ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے اور ان کا کھانا پینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ راستہ کھوج کر کے اپنے گاؤں سے باہر نکلے۔ کوئی گاؤں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں، سب اپنے گاؤں میں جو بھی حالات ہے، جیسے بھی ہے، ہم یہیں رہیں گے۔ اتنے میں ایک گدھا یہ عزم کر لیتا ہے کہ مجھے یہ گاؤں سے باہر راستہ کھوج کر نکلنا ہے۔ یہ سوچ کر گدھا گاؤں سے نکل جاتا ہے اور جنگل میں چلا جاتا ہے۔ جنگل میں گھومتے پھرتے پورا جنگل وہ پھرتے گھومتے پاس ہو جاتا ہے، آگے شہر ملتا ہے اسے، وہ شہر میں چلا جاتا ہے۔ تو پھر گاؤں والوں کے پاس میں یہ نیوز آتی ہے کہ گدھا شہر میں چلا گیا اور وہاں پہ بہت خوشحال ہے۔ تو گدھے کے پیچھے کتوں کا ایک جھنڈ، وہ بولتے ہیں ہمیں بھی یہ گاؤں چھوڑ کر شہر جانا چاہیے، لیکن ہم جائیں گے کیسے؟ راستہ تو ہم نے دیکھا نہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، کتے بولتے ہیں گدھے کے پیر سونگھ کر ہم شہر چلے جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایسا کرتے کرتے وہ بھی پورا جنگل پاس کر کے شہر میں چلے جاتے ہیں۔ پھر گاؤں والوں کے پاس میں یہ نیوز آ جاتی ہے کہ کتے بھی وہاں چلے گئے، وہ بھی بہت خوشحال ہے۔ تو گاؤں کے لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی ان کے راستے پر ایک بار باہر نکلنا چاہیے، تو وہ نکلتے ہیں۔ تو راستہ پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے کہ پہلے گدھا گیا، اس کے بعد میں کتوں کا ایک پورا جھنڈ گیا، اس میں پگ ڈنڈی سی بن گئی، اسی راستے پر گاؤں والے چلنے لگ گئے۔ اب وہ شہر آتے ہیں جاتے ہیں، ان کا آنے جانے کے لیے ان کے راستہ مل گیا۔ اب کچھ ٹائم گزرنے کے بعد میں سرکار کی طرف سے ایک اسکیم آتی ہے کہ ہر گاؤں کو شہر سے جوڑا جائے گا، ان کے لیے روڈ بنائی جائے گی۔ تو سرکار کے محکمے کے کچھ لوگ اور انجینئر اسی گاؤں میں آتے ہیں اور گاؤں والے سے کہتے ہیں بھئی آپ لوگوں کے لیے سرکار کی طرف سے روڈ ہے اور آپ راستہ بتائیے، آپ کے لیے ہم روڈ لے کے آئیں گے۔ تو گاؤں والے انجینئر کو، سرکاری محکمے والوں کو اپنے ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، اور جو اپنا راستہ رات دن چلنے والا تھا وہ راستہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ راستہ ہے، اسی راستے پہ آپ ہمیں روڈ بنا کے دیجیے، ہم یہاں سے آنا جانا کرتے رہیں گے۔ وہ لوگ نقشہ دیکھتے ہیں سٹی، شہر اور گاؤں کا، اور فاصلہ دیکھتے ہیں بیچ میں جو راستہ آ رہا ہے وہ تو بہت گھوم پھر کے کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے، ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ وہ راستہ تو گدھا چلتے پھرتے گیا تھا۔ انہوں نے کہا بھئی، اور گاؤں سیدھا راستہ دیکھے تو بالکل نزدیک تھا شہر سے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ راستہ کتنے دن آپ کو اس راستے پہ چلتے ہو گئے؟ تو انہوں نے بولا کافی ٹائم سے ہمارے لیے یہی راستہ ہے۔ تو پوچھا گیا بھی یہ راستہ کھوجا کس نے؟ تو گاؤں والوں نے بولا ہمیں تو نہیں پتا اتنا راستہ کس نے کھوجا ہے، لیکن ہمارے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک گدھا تھا، اس گدھے نے یہ راستہ کھوجا ہے، اور اسی راستے پر ہم لوگ چلنا شروع ہو گئے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، کیونکہ گاؤں کے اندر کتنے انسان تھے، لیکن کسی نے اپنا راستہ کھوجنے کی یا پھر اپنی سوچ کو استعمال نہیں کیا۔ دوسرا راستہ اگر کھوج دیتے، سیدھا راستہ، تو وہ ڈائریکٹ گاؤں جلدی پہنچ جاتے شہر، لیکن انہوں نے گدھے کے پیچھے چلے
تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں آج. پڑھائی سے لے کر شکشا کو لے کر جو کام ہم خود کر رہے ہیں وہ ہمارے بچے کر رہے ہیں. اور اسکول مدرسہ یا پھر پڑھنے کے نام پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شرم سی آ رہی. ہم بالکل شکشا سے دور ہیں اور اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتے نہیں. جس طریقے سے ان گاؤں والوں نے نہیں کی تھی اسی طریقے سے ہم بھی نہیں کرتے. تو ہمیں اپنا راستہ بنانا چاہیے. اور ہم پیسے دوسری چیزوں میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، جیسے شادی میں کر دیے یا پھر کسی بھی فنکشن میں پیسے بہت اڑا دیتے ہیں. لیکن یہی پیسے اپنی اولاد کی شکشا کے لیے کبھی خرچ نہیں کرتے یا اپنے اوپر کبھی خرچ نہیں کرتے. تو یہی پیسے اگر ہم سیدھے کام میں لگائیں گے تو ہمیں بھی ایک سیدھا راستہ مل جائے گا. تو آپ کوشش کیجیے گا اور جو جہالت کے راستے بنے ہوئے ان راستوں کو چھوڑیے اور اپنے خود کے راستے بنائیے، آسان راستے. ابھی زمانہ بدل گیا ہے اور بدلے ہوئے زمانے کے ساتھ آپ بھی ان گاؤں والوں کی طرح نہیں لیکن نیا راستہ بنائیے، نئے طور طریقے پہ چلیے اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو شکشا دلوائیے. ان کے اوپر پیسہ خرچ کیجیے بلکہ ان کی شادی میں یا پھر کسی پارٹی میں یہ پیسے اڑانے کے بجائے آپ ان کی شکشا پہ پیسے زیادہ خرچ کریں. اور شکشا کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیسے ہے تو خوب خرچ کیجیے. جہاں آپ کا من کرے، آپ کی مرضی کرے وہاں خرچ کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.